علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب نے اپنے کارڈز شو کر لیے ہیں، کھیل لیے ہیں۔ آصف زرداری جواب میں کون سے کارڈز کھیلیں گے؟ نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے، وزیر اعظم ہاؤس جانے سے راستہ روکنے کے لیے آصف زرداری صاحب کے پاس کون سی چالیں ہیں، کون سے کارڈز کھیل سکتے ہیں؟ اور مارشاء اللہ کی بات آصف زرداری صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مارشاء اللہ پاکستان میں لگانا کسی کے سوچ ہے، کسی کی اپروچ ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ یہ سارے سوالات، اور گزشتہ ویلاگ میں ایک صورتحال آپ کے سامنے چھوڑ کر گیا تھا کہ تحریک انصاف جو اس وقت زیر عتاب ہے، ان کے پاس عام انتخابات کے بعد اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا آپشنز ہیں، کون سے راستے ہیں؟ کل رات بھی لاہور میں ایک بہت بڑے، ایک نہیں بلکہ دو بہت بڑے چھاپے پڑے۔ فواد چودھری صاحب آج پھر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیے گئے جوڈیشل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ پر، اور بھی بہت سی چیزیں، بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ، اور کیا وہ آپشنز استعمال کرے گی تحریک انصاف؟ یہ سارے معاملات پر، اور آصف زرداری صاحب کا آج کا خطاب جو انہوں نے گھوٹکی میں کیا، خان گڑھ میں مہر علی گوہر خان مہر پیلس پر، بلکہ گوہر پیلس پر، تو اس پر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، ویلاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ تو جناب، گیم الٹ سکتی ہے، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے تو ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مارے اقتدار میں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی انتخابات سے پہلے یہ کہتی ہے، اور کہنا ان کا حق بھی ہے۔ جس طرح کل آصف زرداری، بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ دے کہ جی ہمارے تو وزیر اعظم نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الیکشن گیو اپ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ میدان لگنے سے پہلے ہی انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ یہ تو سیاسی ایک اصول ہے۔ ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی سنا ہے کہ جماعت اسلامی والے ہر انتخابات میں کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں ہم حکومت بنا کر یہ نفاذ کریں گے۔ تو اپنے ووٹر کے لیے، اپنے سپورٹر کے لیے، ان کا جوش، جنون، جذبہ، ولولہ، ان کا خون گرمانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لیے جو تاثر ہے، جو تجزیہ کار بھی دے رہے ہیں، جو نون لیگ بھی دے رہی ہے، جو نواز شریف صاحب کے اٹھنے بیٹھنے سے، آڑیوں جانیوں سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، یعنی کہیں طے ہو چکا ہوا ہے، یعنی انتخابات سے پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ جو گیم پلان بنایا گیا ہے پلانرز نے، اگر کہیں بنایا تو کیا وہ اتنا آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر کے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا بیٹھیں گے؟ میں مقدمات کی بات نہیں کر رہا، ابھی تک مقدمات وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک بریت میاں نواز شریف صاحب کی نہیں جو ہے وہ ہوئی، ابھی وہ نااہل بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں۔ عوام نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا، لیکن میں لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں۔ عدالتوں کی سزاؤں سے لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا نیشنل لیول کی، ان کو عدالتوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ختم کیا جا سکتا تو پیپلز پارٹی کب کی زیرو ہو چکی ہوتی، لیکن ابھی بھی کھڑی ہے قد کاٹ کے ساتھ۔ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ وہ تو کہہ رہی ہے ہم تو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں چوتھی بار، بلکہ 5ویں بار۔ ایک بار بھٹو شہید بنے، 2 بار محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم بنی، ایک بار یوسف رضا گیلانی صاحب بنے، اب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ جس طرح نون لیگ بڑی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کو مشرف نے ختم کرنے کی، نہیں ختم ہوئے، وزیر اعظم بنے اس کے بعد۔ اب پھر واضح امکانات ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، لیکن کیسے نواز شریف صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اس پر میں آپ کو اس پر بات کروں گا۔ لیکن پہلے ذرا آصف زرداری صاحب کے خطاب کے کچھ نکات۔ گوہر پیلس، جہاں پر سردار علی گوہر خان مہر جو ہیں وہ گھوٹکی کے میرا خیال ہے آخری الیکٹیبل تھے، جنہوں نے، بلکہ سندھ کے چند بڑے الیکٹیبل جو باقی بچے ہیں، میرا خیال ہے کوئی بچا بھی نہیں ہے ویسے، جو شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں، ان کی موجودگی میں آصف زرداری صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے پہلے 2 ہیلو ہے سندھی میں کیا، اور پھر انہوں نے اردو میں ہی کہا کہ جی میں سندھی میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ میں اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ورنہ کہتے ہیں ہماری زبان میں جو پیغام ہم بات کرتے ہیں وہ تو ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا میں اردو میں بات کروں گا۔ اور بات کا آغاز انہوں نے یہاں سے کیا کہ ان سے 8 سال حکومت چل ہی نہیں رہی تھی،
اب 8 سال کون سے، میں سوچی پڑ گیا، میں کہا یار 8 سال کہڑے، تو عمران خان کے پونے 3 سال نا پروجیکٹ عمران خان. لیکن آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے بھی حکومت نہیں چل رہی تھی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں نے پروجیکٹس منصوبے ان کو ڈیزائن کر کے دیے، بتائے کہ ان پر عمل کریں، ڈالر ہی ڈالر. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ جی شاید یہ میں اپنی ذاتی مفادات کے لیے کر رہا ہوں، تو اس وقت پی ڈی ایم نہیں مانی. میں اور عمران شفقت صاحب، وجاہت مسعود صاحب، ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب سے. اب کیونکہ باتیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں، تو سکا اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کافی سارے اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگ، آصف زرداری صاحب کی جو گپ شپ میں بیٹھتے ہیں لوگ، وہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ کاروباری تھے، کچھ سیاسی لوگ تھے. زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں نے 3 مہینے ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے، فون بھی کیا ہے کہ یہ جو شوگر مل والے ہیں ان کے کچھ ایشوز ہیں. شوگر ایکسپورٹ کرنے کا ایشو تھا، ڈالر کی قلت تھی کہ یار ان کی شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں، کریشنگ سیزن بھی آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس شوگر اتنی ہوگی، مناسب ہوگی، سفیشینٹ ہوگی، ایشو کو اتنا بڑا نہیں بنے گا، ڈالروں کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ایکسپورٹ کریں. کہتے ہیں شہباز شریف صاحب میری بات نہیں مانے، فون کیا تب بھی نہیں مانے، بعد میں وہ کرنے کی اجازت دے دی لیکن جس وقت ضرورت تھی اس وقت نہیں دی. تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مانتے ہی نہیں تھے بات. یہ بات ہے تو اپنی جگہ، اب سیاسی انتخابات اور اس کے حوالے سے وہ بات ہو رہی زرداری صاحب کی طرف سے. لیکن جو دوسری باتیں آصف زرداری صاحب نے کی ہیں اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے ماشاء اللہ کی. وہ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہر وقت ایک اپروچ، ایک سوچ رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں عامر بننے کی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اختیارات جو تھے ایوان صدر کے، جو بیٹھ کر وہاں سازشیں کرتا تھا، وہ اختیارات میں نے پارلیمنٹ کو دے دیے اور صدر کو بے اختیار کر دیا. تو اگر وہ اختیار میں پارلیمنٹ کو نہ دیتا اور صدر کو بے اختیار نہ کرتا تو آج صدر عامر بن جاتا. اب اگر کوئی عامر بننا چاہے گا تو اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا. اور مارشل لا لگانا آج کے زمانے میں، اس جدید دور میں، یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں مارشل لا لگانا اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جی میں جو دوست ہمارے مخالف ہیں، ہمارے مخالفین کے ساتھ جو اتحاد کر رہے ہیں یہاں پر آ کر سیاست، نواز شریف صاحب کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، آئیں سندھ میں سیاست کریں، بالکل ان کا رائٹ ہے. تو وہ تو خیر انہوں نے کہہ دیا، لیکن ظاہر ہے ابھی آہستہ آہستہ یہ جو سندھ میں ایک اتحاد بنا اس کا جواب آصف زرداری صاحب دیں گے. ابھی خبر ہے کہ جنوبی پنجاب کے دورے پر وہ آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا آصف زرداری صاحب کی اپروچ یہ ہے کہ جہاں سے پنجاب سے زیادہ سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں یا جو سیٹیں نکالی جا سکتی ہیں ان کے اوپر زور دیں، بجائے اس کے کہ پنجاب کی 141 قومی اسمبلی کی نشستوں پر آپ محنت کریں اور ایک بھی نہ نکالیں. تو وہ اس اپروچ کے ساتھ وہ پنجاب میں آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ 15 نومبر کے بعد کے پی کے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی شیڈول آ گیا. وہاں پر بھی وہ کوئی 7-8 دورے نہ ان کے جلسے شیڈول ہے الیکشن کے حوالے سے. تو یہ چیزیں آصف زرداری صاحب نے یہ والی باتیں کی. اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. انہوں نے یہ تک اشارہ دے دیا کہ ابھی بھی خواہش موجود ہے کسی کے ذہن میں، دل و دماغ میں، کہ وہ مارشل لا لگا سکتے. اب میں اس چیز پر آنے سے پہلے جو سوال میں نے پچھلے ویلاگ میں چھوڑے تھے کہ کیا آپشنز ہیں تحریک انصاف کے پاس، وہ جو عذاب یا وہ جو کاروائیاں جائز یا ناجائز، کیونکہ کیا تو پی ٹی آئی نے بہت کچھ ہے نا، حدیں پار کر دی ہے نا. پھر ری ایکشن ظاہر ہے زیادہ خطرناک ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہا ری ایکشن ابھی تک. 9 مئی اور آج ہم بات کر رہے ہیں 7 نومبر، اتنا بیچ میں وقت گزر گیا لیکن وہ ایکشن ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. کل رات یہاں پر ایک مقامی ہوٹل ہے فردوس مارکیٹ گلبرگ میں، وہاں پہ میجر طاہر صادق کی گرفتاری کے لیے ہوٹل میں چھاپا پڑا ہے. ایک کمرہ کھنگالا گیا اور ایک شخصیت جن کے شک میں، جن کو دیکھ کر وہاں پہ چھاپا پڑا، ان کے ساتھ بھی کوئی 1.5-2 گھنٹے وہ جو اس وقت پولیس اور دیگر افسران تھے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کیے رکھا. پھر غلط فہمی کی بنیاد پہ چھاپا ڈالا، پرویز الہی کے گھر پر چھاپا ڈالا
میجر طاہر صادق کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں. فواد چودھری صاحب کو آج پھر ایک وہ جو مقدمہ ہے 50 لاکھ والا، ایک دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی چیزیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. کیسے رک سکتی ہیں؟ نہیں رکیں گی. نواز شریف صاحب جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے راستے، ان کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں. بی اے پی ادھر جا رہی ہے، متحدہ قوم موومنٹ ادھر جا رہی ہے، سب اس طرف جا رہے ہیں، سارے راستے اس طرف ہیں. تو پھر اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جب ان کے پاس اقتدار ہوگا، میں ایک بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کو نہیں بخشیں گے، نہیں چھوڑیں گے. وجہ بھٹو شہید نے نیشنلائزیشن کی ایک پالیسی بنائی تھی کسی خاص فیملی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے نہیں. اس میں شریف فیملی کی انڈسٹری بھی آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 90s سے لے کے 1999 تک محترمہ بینظیر بھٹو، جب تک مارشل اللہ مشرف کا نہیں لگا، جب حکومت میں نواز شریف صاحب آئے، محترمہ بینظیر بھٹو، آصف زرداری جیل میں ہوتے تھے اور بینظیر بھٹو عدالتوں کے چکر کاٹتی رہتی تھی، اور نواز شریف بینظیر بھٹو کو نااہل کروا بھی چکے تھے، جلاوطن کر دیا تھا، جلاوطن ہو گئی تھی. تو بینظیر بھٹو شہید نے تو کچھ نہیں کیا تھا. ان کے والد کی ایک قومی پالیسی تھی جو انہوں نے بنائی تھی بطور حکمران، بطور وزیر اعظم. اس کا بدلہ لٹرلی بچے رلا کر لیا نواز شریف صاحب نے بھٹو شہید کے. تو عمران خان صاحب نے تو نواز شریف کے بچے رلائے ہیں. مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا، جیل میں، وہ بھی ملاقات کرنے کی تھی قیدی باپ سے. تو نواز شریف صاحب چھوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ووٹ بینک بھی ہے. اگر بلے کا نشان ہے تو تحریک انصاف ممکن ہے کہ پروجیکٹ نواز شریف کو الٹ دے، گیم الٹ سکتی ہے. 15-20 سیٹوں کا ٹوٹل کھیل ہوگا نا، وہ بھی پنجاب سے، اور پنجاب میں شہروں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اسی طرح ہے. اگر بلے کا نشان رہتا ہے انتخاب اس میں بیلٹ پیپر پر تو بھی، اور اگر نہیں رہتا تو بھی ایک آپشن تحریک انصاف استعمال کرنے کا سوچ رہی ہے. میری پی ٹی آئی میں لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور ان کے پاس کہ جی اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو اگلے 5 سال تو پھر آپ بھول جاؤ نا کہ کوئی جو جیلوں میں ہے وہ باہر آئے گا، یا کوئی کاروائیاں رکیں گی. تو پھر آپشن کیا ہے؟ خود تو حکومت نہیں بنا سکتے. تو یہ جو کچھ تحریک انصاف جس کو عذاب کہہ رہی ہے، جس کو آمریت کہہ رہی ہے، جس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ رہی ہے، جس کو کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ سارا کچھ، تو اس سے بچنے کے لیے آپشن کیا ہے؟ جو باتیں اندر کھاتے ہو رہی ہیں، جو باتیں پیپلز پارٹی کے اندر ہو رہی ہیں، اور جو باتیں پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہیں، اور جو ممکن ہو سکتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہے، اور اگر تحریک انصاف اگلے 5 سال کم از کم سکون سے سیاست بے شک نہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس طرح عذاب سر پہ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے کہ کسی طرح ووٹ ڈلوا کر پیپلز پارٹی کو جتوا دیں. ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کر سکتی ہے، کھلا اطاعت تو نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ ایک فیزیبل اور پولیٹیکل آپشن ہے کہ پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے. ابھی بھی پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. ابھی بھی پیپلز پارٹی ڈھکے چھپے الفاظ میں، بلکہ کھلے الفاظ میں، ندیم افضل چند ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر جو گھروں پر چھاپے پڑتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. قمر زمان کارا صاحب کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، پولیٹیکل ورکرز کو ہیراس نہیں کرنا چاہیے، جو نومے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اور شیری رحمان نے یہ باتیں کی ہیں، اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کیا پیپلز پارٹی کی تعریف میں. تو ایک میسج ٹریول کرے گا نا نیچے تک، یہی پیغام دینا ہوتا ہے کہ چلو جی پھر آپ ہمارے ووٹر جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں. اگر وہ ووٹ ڈال دیتے اور پنجاب میں 8-10-15 سیٹوں پر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، تو اگر کہیں کوئی پروجیکٹ نواز شریف ہے تو الٹ گیا نا، پھر تو گیم بدل گئی نا. تو یہ ترپ کا کارڈ کیا آصف زرداری صاحب سندھ میں اپنے مخالفین کے ساتھ اتحاد کر کے
پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کا راستہ روکنے کے لیے صوبے میں نواز شریف صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اس کا جواب یہ خاموش انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی یہ سمجھے گی کہ وہ ان کے فائدے میں، ان کے مفاد میں ہے پیپلز پارٹی کا اقتدار میں آنا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھل گئی ہوئی ہیں۔ جتنے وہ زوم میں تھے کہ جی ہم تو ناقابل شکست ہیں، عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار تو نہیں ملنا، اپوزیشن میں ہی صحیح، لیکن اگر کسی بہتر پوزیشن میں اپوزیشن میں رہنے کے لیے ہمیں کون سی پولیٹیکل پارٹی سوٹ کرے گی، کس کا اقتدار ہمیں سوٹ کرے گا، یہ تھنکنگ، یہ سوچ تحریک انصاف کے اندر ہے، اور اسی کو آصف زرداری صاحب استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔